السلام علیکم دوستوں. آج کی ویڈیو میں ہم رسک مینجمنٹ کے اوپر بات کریں گے کہ رسک مینجمنٹ کیا ہے، کیوں ضروری ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں. تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن آ جائے گی. واٹ از رسک مینجمنٹ؟ رسک مینجمنٹ کیا ہے؟ رسک مینجمنٹ از اے سسٹمیٹک پروسیس یوزڈ ٹو آئیڈینٹیفائی، اسیس اینڈ میٹیگیٹ پوٹینشیل رسک دیٹ کوڈ امپیکٹ آن آرگنائزیشنز ایسیٹ، آپریشن اور ریپوٹیشن. رسک مینجمنٹ ایک سسٹمیٹک عمل ہے، ایک منظم عمل ہے جس کا استعمال ممکنہ خطرات کی شناخت، ان کو تشخیص اور ان کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جو کسی آرگنائزیشن کے ایسیٹس، آپریشنز یا جو ان کی ریپوٹیشن ہے اس کو متاثر کر سکتے ہیں. It involves a proactive approach to managing uncertainty and potential threats with the goal of minimizing harm and maximizing benefits. اس میں غیر یقینی صورتحال اور ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک فعال نقطہ نظر شامل ہے جس کا مقصد نقصان کو کم سے کم کرنا اور زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنا شامل ہوتا ہے. جو سٹیپس اس میں آئیں گے رسک مینجمنٹ کے، ان کے اوپر بات کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے رسک آئیڈینٹیفیکیشن، خطرے کی شناخت کرنا. This involves recognizing potential risk that could negatively affect an organization's ability to conduct business. اس میں ممکنہ خطرات کو ریکگنائز کرنا شامل ہوتا ہے جو آپ کی آرگنائزیشن کے بزنس کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو منفی طور پر متاثر کر سکتے ہیں. These risks can be internal such as operational inefficiencies or external such as change in market or regulatory environment. یہ خطرات اندرونی ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپریشنل انیفیشنسیز ہیں، یا بیرونی جیسے کہ مارکیٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا کوئی ریگولیٹری جو انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہوا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس رسک انالیسس، خطرے کا تجزیہ کرنا، رسک کا انالیسس کرنا. ونس رسک آر آئیڈینٹیفائڈ دے آر انالائزڈ ٹو ڈیٹرمن دیئر پوٹینشیل امپیکٹ اینڈ لائکلیہڈ آف دیئر اکرنس. ایک بار خطرات کی نشاندہی ہو جانے کے بعد ان کے ممکنہ اثرات اور ان کے وقوع پذیر ہونے کے امکانات کا تعین کرنے کے لیے ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے. دس ہیلپس ان پرائورٹائزنگ رسک بیسڈ آن دیئر سیویریٹی. اس سے خطرات کو ان کی شدت کی بنیاد پر ترجیح دینے میں مدد ملتی ہے. نیکسٹ ہے رسک ایویلیویشن اینڈ اسیسمنٹ، خطرے کو ایویلیویٹ کرنا یا اس کی تشخیص کرنا، اسیسمنٹ کرنا. دس اسٹیپ انوالوز کمپیئرنگ دی ایسٹیمیٹڈ رسک اگینسٹ رسک کرائٹیریا دیٹ دی آرگنائزیشن ہیز اسٹیبلشڈ سچ ایز کاسٹ، لیگل ریکوائرمنٹس اینڈ انوائرمنٹل فیکٹر ٹو انڈرسٹینڈ دی میگنیچیوڈ آف دی رسک. اس اسٹیپ کے اندر خطرے کی شدت کو سمجھنے کے لیے آرگنائزیشن کے جو قائم کردہ خطرے کے جو سٹینڈرڈز ہیں جو آرگنائزیشن نے بنائے ہوئے ہیں، جیسے کہ اخراجات ہیں، قانونی تقاضے ہیں یا کوئی ماحولیاتی عوامل کے خلاف جو تخمینی خطرات کا موازنہ کرنا اس میں شامل ہوتا ہے. نیکسٹ اسٹیپ ہے رسک میٹیگیشن، خطرے میں کمی. دس انوالوز ڈیولپنگ اسٹریٹجیز ٹو ریڈیوس دی امپیکٹ اور لائکلیہڈ آف رسک. اس میں خطرات کے اثرات یا امکانات کو کم کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنا شامل ہے. اسٹریٹجیز کین انکلوڈ ٹرانسفرنگ دی رسک، فار ایگزامپل تھرو انشورنس، اوائڈنگ دی رسک، ریڈیوسنگ دی نیگیٹو افیکٹ آف دی رسک، اور ایکسیپٹنگ سم اور آل آف دی کانسیکوینسز آف اے پارٹیکولر رسک. حکمت عملیوں میں خطرے کی منتقلی، اس کو ٹرانسفر کرنا، مثلا انشورنس کے ذریعے خطرے سے بچنا، خطرے کے منفی اثر کو کم کرنا، یا کسی خاص خطرے کے کچھ یا تمام نتائج کو قبول کرنا شامل ہو سکتا ہے. رسک مانیٹرنگ اینڈ ریویو، خطرے کو مانیٹر کرتے رہنا اور اس کا جائزہ لینا. رسک آر کنٹینیوسلی مانیٹر ٹو انشور دیٹ رسک مینجمنٹ اسٹریٹجیز آر افیکٹو. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ خطرات کی مسلسل نگرانی کی جاتی ہے کہ رسک مینجمنٹ کی حکمت عملی جو ہے وہ افیکٹو ہے. دس آلسو انوالوز ریویوئنگ اینڈ updating the risk management process as necessary to respond to new risk or changes in the existing risk. اس میں نئے خطرات یا موجودہ خطرات میں تبدیلیوں کا جواب دینے کے لیے ضروری طور پر رسک مینجمنٹ کے عملے کا جائزہ لینا اور اس سے اپڈیٹ کرنا بھی شامل ہوتا ہے. کمیونیکیشن اینڈ کنسلٹیشن، مواصلات اور مشاورت. تھرو آؤٹ دی رسک مینجمنٹ پروسیس it is crucial to communicate and consult with stakeholders both internal and external to ensure that risk management strategies are understood and supported. رسک مینجمنٹ کے پورے عمل کے دوران اسٹیک ہولڈرز، چاہے وہ اندرونی ہوں بیرونی ہوں، دونوں کے ساتھ بات چیت اور مشورہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ رسک مینجمنٹ کی حکمت عملیوں کو سمجھا جاتا ہے اور ان کو جو ہے سپورٹ کیا جاتا ہے. By adopting a risk management organizations can رسک مینجمنٹ کو اپنا کے آرگنائزیشنز بہت کچھ
اچیو کر سکتی ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے ریڈیوس دی لائکلیہوڈ اینڈ امپیکٹ آف ایڈورس ایونٹ، منفی واقعات کے امکانات اور اثرات کو کم کر سکتی ہیں، پروٹیکٹ دیئر ایسٹس اینڈ ریپوٹیشن، کمپنی کے جو ایسٹس ہیں، جو کمپنی کی ریپوٹیشن ہے، جو ساکھ ہے، اس کی حفاظت کر سکتی ہیں، اچیو دیئر آبجیکٹیوز ود گریٹر کانفیڈنس، زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتی ہیں، امپروو دیئر اوور آل ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی، ان کی جو مجموعی پائیداری ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، جو ریزیلینس ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ وائی رسک مینجمنٹ از امپورٹنٹ، رسک مینجمنٹ کیوں ضروری ہے؟ منیمائزز لاسز اینڈ انسرٹینٹی، نقصانات اور غیر یقینی صورتحال کو کم ہوتی ہے اس کی وجہ سے، ہیلپس پریونٹ فائنینشیل آپریشنل اینڈ ریپوٹیشنل لاسز بائی آئیڈینٹیفائنگ رسک ارلی، خطرات کا جلد شناخت کر کے مالی، آپریشنل اور جو ریپوٹیشن کے نقصانات ہیں ان کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔ امپرووز ڈیسیژن میکنگ، فیصلہ سازی کو بہتر بناتا ہے، الاؤ بزنسز اینڈ انڈیویژولس ٹو میک انفارمڈ چوائس بیسڈ آن اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف پوٹینشیل رسک اینڈ دیئر امپیکٹ، کاروباری جو ادارے ہیں، جو آرگنائزیشن ہے یا جو کاروباری افراد ہیں، ان کو ممکنہ جو خطرات ہیں ان کے اثرات کی واضح تفہیم کی بنیاد پر باخبر انتخاب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ انہانس بزنس کنٹینیوٹی، کاروبار کے تسلسل کو بڑھاتا ہے، ensures organizations can maintain operations during disruptions like economic downturn, cyber attacks اور natural disaster، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تنظیمیں معاشی بدحالی، سائبر حملہ یا کوئی قدرتی آفت جیسے کہ رکاوٹوں کے دوران آپریشنز کو برقرار رکھ سکیں۔ کمپلائنس اینڈ لیگل ریکوائرمنٹس، تعمیل اور قانونی تقاضے، ہیلپ بزنسز ایڈہیئر ٹو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس اینڈ اوائڈ لیگل پینلٹیز، کاروباری اداروں کو ریگولیٹری تقاضوں پر عمل کرنے اور قانونی جرمانے سے بچنے میں مدد کرتا ہے، پروٹیکٹ ریپوٹیشن، ساکھ کی حفاظت کرتا ہے، پریونٹ کرائسز دیٹ کوڈ ڈیمیج کمپنیز کریڈیبلٹی اینڈ اسٹیک ہولڈر ٹرسٹ، ایسے بحرانوں کو روکتا ہے، ایسے کرائسز کو روکتا ہے جو کمپنی کی ساکھ اور اسٹیک ہولڈرز کے اعتماد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انکریجز گروتھ کو انکریج کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، الاؤ بزنسز ٹو ٹیک کیلکولیٹڈ رسک وائل منیمائزنگ پوٹینشیل ڈاؤن سائڈس، آرگنائزیشنز کو ممکنہ نشیب و فراز کو کم سے کم کرتے ہوئے جو کیلکولیٹڈ رسک ہے اس کو مول لینے کی اجازت دیتا ہے۔ بوسٹ فائنینشیل اسٹیبلٹی، مالی استحکام اس کی وجہ سے بڑھتا ہے، ہیلپ آرگنائزیشنز مینٹین پروفیٹیبلٹی بائی اوائڈنگ اننیسیسری لاسز، آرگنائزیشن کو غیر ضروری نقصانات سے بچا کر منافع برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔